الوداع بہن زینب، الوداع بہن زینب، الوداع بہن زینب، الوداع بہن زینب، زینب حسین احمد، زینب حسین احمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ بدحته القائلون ولا يحسن ماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لذكره حد محدود ولا نعت موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتضرب الشكر ما يدانا بأرضه، الصلاة والسلام على مكي المدني العربي القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلوات محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، معزز سامعین، خداوند حکیم قرآن مجید میں دنیا انسانیت کے لیے ایک ایسا فقرہ کہ جب انسان اس قرآن مجید کی آیت کو، فقروں کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اے پروردگار، تو نے یہ تمام باتیں جو قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو عجب نہیں پروردگار بتلائے، کہے اے نادان تمہیں خبر ہے، جب تو کبھی قرآن مجید کو بغور پڑھے اور فکر کرے اس کے اندر اور کوئی تذبذب تیرے اندر پیدا نہ ہو تو پھر قرآن مجید تیرے لیے ایک رہنما کا کام کرے گا۔ یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جب انسان قرآن مجید کو سورہ الرحم سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور سورہ والناس تک قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے آتا ہے تو بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جہاں سے انسان کی فکر کے دری سے کھلتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے کہا کہ تم قرآن کو پڑھو تو تدبر کے ساتھ پڑھو، فکر کرو اس کے اندر۔ کیا ہو گیا کہ تم قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ جب تم اس آیت پہ آ جاؤ تو اس اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد ایک دعا کی، پروردگار تو مجھے اور میرے اس بیٹے کو مسلمان اپنا فرمانبردار بندہ قرار دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور میری ذریت میں سے بھی ایک ایسی امت قرار دے جو تیری فرمانبردار ہو، وَارِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو مجھے دکھلا جو تیرے مناسک، جو تیرے طریقے ہیں، اور میری توبہ، اور تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے، توبہ کرتا ہوں وَتُوبْ عَلَيَّ، اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ گویا پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے
وہ ابراہیم جو خلیل خدا ہے، وہ ابراہیم جو خدا کا چاہنے والا ہے، وہ ابراہیم جو امتحان کے مرکز میں کامیاب ہونے والا ہے، وہ ابراہیم جو جناب اسماعیل کی قربانی کو دینے والا ہے، وہ ابراہیم جو اپنی اہلیہ اور بچے کو چھوڑ کے ایسی جگہ پہ کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، نہ جہاں پہ کوئی کھیتی کا انتظام ہے، اس جگہ پر پروردگار عالم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم تم چلے جاؤ تاکہ دنیا محسوس کر لے کہ نبی کا کام یہ ہے کہ جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں کوئی کھیتی نہ ہو، لیکن جہاں نبی قدم رکھ دیتا ہے وہ جگہ آباد ہو جایا کرتی ہے، وہ زمین سے شبد و شاداب ہو جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو برادران عزیز، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے جو ہر انسان کے اوپر ہر دور میں ہر نماز میں واجب عینی ہے۔ یعنی اگر انسان پورا قرآن پڑھ لے لیکن اگر سورہ الحمد کو نہ پڑھا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تمام دنیا کے انسانوں سے جو مسلمان کہلاتے ہیں سوال کیا جائے کہ بتلاؤ سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ یہ قرآن مجید ہے کہ نہیں، سورہ آل عمران یہ قرآن مجید ہے کہ نہیں، سورہ نساء یہ قرآن مجید ہے کہ نہیں، یعنی سب قرآن ہے، لیکن اگر نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ نہ پڑھا جائے تو کسی انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ الحمد وہ ہے کہ اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ بھائی آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں قرآن مجید آواز دے کہ اس قرآن کے سورے کو جس کو سورہ حمد کہا جاتا ہے سب مثانی بھی کہلاتا ہے۔ سب مثانی کا مطلب ہے 7 آیتوں والا سورہ، یعنی 2 مرتبہ اس سورے کا پڑھنا واجب ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان 7 دونی 14 کرنا چاہتا ہے تو بغیر 14 کے انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ پس پروردگار ہر سورے میں جماعت آل محمد بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ انسان نے کوشش کی کہ قرآن فکر کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے انسان قرآن مجید کو پڑھتا رہے۔ قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، آخر تو اپنے نفسوں کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن نے جب نفسوں کے بارے میں غور کرنے کا حکم دیا ہے تو اب اسے غور کرنا چاہیے۔ اور نفس تو بہت بڑی چیز ہے۔ اب انسان سوچے کہ جو انسان کا جسم ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم انسان کے جسم کو دیکھتے ہیں تو جسم کے اندر 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، دو چیزیں ہیں، جہاں جہاں 2 کان ہیں۔ تو اب یہ جہاں جہاں 2 چیزوں کا تصور ہے، انسان سوچئے کہ آخر ان 2 کا مقصد کیا ہے؟ اگر 2 میں سے کوئی ایک چیز خراب ہو جائے تو انسان آپ عیبدار کہلاتا ہے۔ مطلب صاف سیدھا یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس 2 چیزیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ خراب ہو جائے تو عیبدار کہلائے گا، 2 پاؤں ہے اگر ایک خراب ہو جائے تو عیبدار کہلائے گا، 2 آنکھیں ہیں ایک خراب ہو جائے تو عیبدار کہلائے گا، 2 کان ہے اگر انسان کے وہ کان خراب ہو جائیں تو عیبدار کہلائے گا۔ سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں 2 کا تصور ہے اگر ایک خراب ہو جائے تو ایک عیبدار کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم نے فرمایا کہ دیکھو بغیر 2 کے جب تمہارا جسم مکمل نہیں ہوتا تو بغیر 2 کے تمہارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت اطہار ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ قرآن مجید انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ انسان اگر تو نے اس بیت کے بارے پر غور کر لیا ہوتا، ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ قرآن مجید کا اعلان ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، جو سب سے پہلا گھر ہے اللہ نے صدر مکہ میں بنایا، فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ، اس کے اندر آیات بینات ہے، اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے آیات بینات کے بارے میں سوچا تو اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، مصلی ابراہیم بھی ہے۔ مصلی ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس پتھر کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام
کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، تو یہ پتھر اتنا سمجھدار تھا، یہ پتھر اتنا بامعرفت تھا کہ جب نبی کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اوپر کو ہو جائے تو یہ پتھر اوپر ہو جایا کرتا تھا، جب نبی یہ چاہتے کہ پتھر نیچے ہو جائے تو پتھر نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی یہ پتھر ہے مگر نبی کے قدموں کو پہچان کے بتلا رہا ہے کہ وہ پتھر بہت اچھا ہے جو نبی کی معرفت رکھتا ہے، وہ انسان بہت بدتر ہے جو انسان نبی کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ وہ آیات بینات میں جو مقام ابراہیم پتھر ہے، اس ابراہیم کو پہچان کے بتلایا کہ مجھ جیسا پتھر جب ابراہیم کو پہچانتا ہے تو ابراہیم کی ذریت میں ایک محمد ہوگا، محمد کے ہاتھ میں پتھر ہوگا، وہ پتھر کلمہ پڑھ کے بتلائے گا کہ انسان تو کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے مگر میں پتھر ہو کے محمد کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد اور محمد پر۔ یہ وہی پتھر ہے جو پتھر ابراہیم کے قدوں کو پہچانتا ہے، یہ وہی پتھر ہے کہ جو محمد کے ہاتھوں کو پہچانتا ہے، یہ وہی پتھر ہے جو علی کی ماں کو پہچانتا ہے۔ یعنی جو دیوار بنی تھی، دیوار میں جو در بنا تھا، یہ معرفت علی کی وجہ سے دیوار میں در بن گیا تھا، تاکہ دنیا محسوس کر لے کہ جب معرفت کی منزل آگے بڑھتی ہے، جب عقیدوں کے سمندر بہا کرتے ہیں تو اس عقیدت کے سمندر میں انسان ایسے ڈوب جایا کرتا ہے کہ اگر اس کے اندر ڈوبنے کے بعد تو کہیں علم پیدا ہوتا ہے، کہیں علم پیدا ہوتا ہے، کہیں شجاعت پیدا ہوتی ہے، کہیں جرأت پیدا ہوتی ہے، کہیں سخاوت پیدا ہوتی ہے، کہیں طہارت پیدا ہوتی ہے، کہیں سیادت پیدا ہوتی ہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ جب معرفت پروردگار آگے بڑھتی ہے تو کوئی ولی بنتا ہے، کوئی علی بنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور محمد پر۔ میرے عزیزو، قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے۔ اگر انسان قرآن مجید کے بارے میں غور کر لے، من دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ اہل بیت کے اوپر ظلم و زیادتی تھی کہ جب حسین علیہ السلام کعبے کے اندر آئے اور 8 ذوالحجہ کو سرکار حسین علیہ السلام نے اپنے حج عمرے میں تبدیل کیا۔ ہاں یہ وہی تو گھر تھا نا کہ جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جائے امن ہے، لیکن مسلمان حاجی بن کر کے، نمازی بن کر کے، نواز رسول کے قاتل آ کر آپ نواز رسول کے قاتل بن کر کے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس میں ہونا، نمازی ہونا، کعبے کے اندر آنا انسان کی انسانیت کی دلیل نہیں ہے۔ کعبے کے اندر انسان کسی بھی لباس میں آ سکتا ہے۔ تبھی تو غالب نے کہا ہے کہ انسان حرم میں جا کے بھی انسان نہ بن سکا، پتھر صنم کدے میں گئے تو خدا بنے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ وہی تو انسان ہے کہ اس نے حسین کو نہ پہچانا۔ ارے حسین علیہ السلام کو زمین پہچانتی تھی، آسمان پہچانتا تھا۔ ہاں میرے عزیزو، جب سرکار حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے اور میرا سرکار میرے حسین علیہ السلام جب یہاں سے رخصت ہو کے میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو عجب کیفیت تھی، عجب ماحول تھا۔ وہ عباس جو حسین کا بھائی تھا، وہ عباس جو زینب کا سہارا تھا، وہ عباس جو تمام اہل حرم کے ڈھارس تھا، وہ بار بار قدرے تلوار پہ ہاتھ رکھتا ہے، لیکن حسین کہتے ہیں ابھی نہیں، برداشت کرتے چلے جاؤ۔ صبر آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہاں میرے عزیزو، روایات میں ملتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے ایک دن میں 72 قربانیاں دے دی۔ ہاں عزیزو، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، حسین علیہ السلام نے صبر کیا۔ قاسم کے پامبر ٹکڑے اٹھائے، حسین علیہ السلام نے صبر کیا۔ جناب محمد کا لاشا اٹھایا، حسین علیہ السلام نے صبر کیا۔ ہاں زہیر سعید کا لاشا اٹھائے، حسین علیہ السلام نے صبر کیا۔ آخر میں لاشا اٹھایا، حسین علیہ السلام نے صبر کیا، اپنی جان قربان کر دی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ لیکن عزیزو، اگر عصر عاشور کے بعد شام قریبہ کی منزل آتی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے جو ہر ایک کی پاسبانی کر رہی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، روایات میں ملتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کی علامتیں بھی یہی ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تھے تو میرا حسین بہت گریا کرتا تھا، نانا اب میں کیسے جیوں گا، نانا میں اب کیسے جیوں گا۔ پروردگار عالم نے ایک بچہ عنایت کیا جو صورت میں
سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں نانا سے شبیہ تھا۔ جب علی اکبر آ گئے تو علی اکبر کو دیکھ کر کے حسین کی زندگی بڑھنے لگی۔ علی اکبر کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ عزیزو جب کربلا کے میدان میں علی اکبر اجازت کے لیے آتے ہیں تو حسین یہی کہتے ہیں میرے لال تجھے اجازت کیسے دوں، تو میرے نانا کے مشابہ ہے، جب نانا کی زیادہ شوق ہوتا ہے تو میں تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ وہ منزل بھی آ گئی کہ حسین علیہ السلام نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، ارے قبر چھپ گئی، ابھی بصارت چلی گئی۔ روایات میں یہ ہے اللہ مجتبیٰ مغربی نے لکھا کہ اتنی محبت تھی کہ جب بعد کربلا جب شہداء کے سر بلند کیے گئے تو جدھر جدھر علی اکبر کا سر رہا کرتا تھا میرے آقا حسین کی نگاہیں علی اکبر کے سر کی طرف رہا کرتی تھی۔ ایک منزل آئی جب شبر مرہون نے دیکھا کہ حسین کی نگاہیں وہاں ہیں جہاں جہاں علی اکبر کا سر ہے، وہ ایک منزل آئی، قافلہ ٹھہرا اور ظالم نے 2 صندوق بنائے۔ ایک صندوق میں علی اکبر کے سر کو رکھا، ایک صندوق میں حسین ابن علی کے سر کو رکھا، اور حسین سے خطاب کر کے کہا شبر نے کہ حسین بڑی محبت ہے اپنے بیٹے سے، اب میں دیکھوں گا تم اپنے لال سے کیسے محبت کرتے ہو۔ علی تو تالا لگا کہ وہ تو چلا گیا، لیکن رات کا کون سا حصہ تھا کہ جب سر حسین والا صندوق کھلا اور علی اکبر کے پاس پہنچ گیا، صبح آ گئی، ہر ایک نے اپنے سر کو نیزے پر بلند کیا، اور سر حسین کو بھی نیزے بلند کرنا ہے، علی اکبر کے سر کو بھی نیزے پر بلند کرنا ہے۔ بجے اس صندوق میں آیا کہ صندوق جس میں سر حسین ابن علی تھا، اب ظالم نے دیکھا کہ سر حسین نہیں ہے، تعزیہ نہ اٹھایا، سجاد کے پاس آیا اور آواز یہ سجاد بتلاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ سجاد نے قبر کو پکڑا، آواز دی بابا تعزیہ دے پڑھ رہے ہیں، آپ کہاں ہے؟ آواز آئی میرے لال میں اس جگہ پہ ہوں جہاں علی اکبر کا سر ہے۔ اور جو صندوق کھولا تو عجب منظر تھا کہ حسین کے لال علی اکبر کے رخساروں پر تھے، آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ عجب نہیں کہہ رہے ہو اے بیٹا اکبر، ظالم چاہتا تھا کہ حسین کی محبت علی اکبر کی محبت جدا ہو جائے۔ اے میرے لال میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، ہائے حسین وائے حسین، سیالم النصیر سلموہ ایاب قلب ینقلبون۔ حسین حسین یا حسین مولا، حسین حسین